بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہی پچھلے پاکستانی حکمران تھے، انہوں نے بڑا نیگیٹیوٹی کے اندر جا کے یہ سارے معاہدے چائنا کے ساتھ کی. تو ان کو کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا، وہ کہتے بھوکا کھائے، انہوں کا جی 2 روٹیاں چاہیے. تو چائنا کو کیا کرنا تھا؟ کاروبار کرنا تھا. ان کی تو 5 گھی میں سر کڑاہی میں آ گیا نا. ان کو گوادر کی پورٹ مل گئی، ان کا سفر کم ہو گیا، ان کو خشکی کا راستہ دے دیا. جو 45-50 دن میں سامان جاتا تھا وہ 15 دنوں میں جانے لگ گیا. ان کا جو ونڈرفل، دس از واٹ اٹ از اینڈ وی ہیو گاٹ فول ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. اینڈ لٹرلی آئی ایم ناٹ مینسنگ بائی ورڈز، یس یہ ہماری پچھلی پاکستانی لیڈرشپ جو تھی انہوں نے بالکل فولز کی طرح بیہیو کیا. گوادر شہر کی بات کریں، نہ وہاں پر بجلی، نہ وہاں پر پانی، وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا سارے کے سارا. اور یہ ہم سب سارے کے سارے پچھلے 4 سال سے فول بنا کے سائٹ پر ہو گئے سارا جو کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو پوائنٹ آؤٹ ود سجاد افتخار. ویورز، آج سے پہلے ہم نے بہت سے لیگل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے، ڈسکس کیا ہے، لیکن آج ہم کچھ ڈفرینٹ لے کر آئے ہیں. کچھ ایسے ایشوز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آج کل بہت کرنٹ افیئرز میں موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ آج جو پرسنالٹی موجود ہیں وہ ہی از رینون سوفسٹیکیٹڈ پرسنالٹی، ریٹائرڈ کرنل اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہم ان سے دورہ چین کے بارے میں ہو گیا، سوشل میڈیا کے بارے میں ہو گیا، بہت سے جو ایشوز آج کل ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. جی سر، ویلکم ٹو آور شو. بہت شکریہ، پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. ویری نائس. اچھا سر، آج کل دورہ چین بہت کرنٹ افیئر میں موجود ہے، آپ کو تو پتہ ہے. اس حوالے سے آپ اس تنازع کو کیسے لیتے ہیں؟ مطلب جیسے کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا ہے انہیں دورہ چین سے، تو کچھ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسے ہی ہے سدرا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزٹ تھا پرائم منسٹر کا چائنا کا، بالکل اس کے بارے میں لوگ مختلف طرح کی کیا سرائیاں کر رہے تھے. ایون حکومت نے بھی اس کے اندر میرا خیال ہے تھوڑا سا رول پلے کیا، اور جانے سے پہلے انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جی فائنینشیل پیکج کی فرض کو ایسی جیسے بات ہوتی ہے. بٹ آئی وڈ سمپلی سے کہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک دنیا کا ایک اکنامک جائنٹ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو اس تناظر میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایسے دوستوں میں، ملکوں میں ان کی کبھی روایت ایسی رہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے فائنانشیل کوئی ڈفرنس آ رہا ہے، ڈیفیسٹ آ رہا ہے، کوئی گیپ آ رہا ہے بیچ میں، تو اس کو فل کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہیں آپ 6 بلین لے لیں، 8 بلین 10 بلین لے لیں. نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کیا. اور چائنا آپ جیسا بھی کہہ لیں، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل بہت ہمارا قریبی دوست ہے. بالکل چائنا کے اپنے بھی تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کی کتنی بڑی آبادی ہے، 2000 ارب ڈالر سے زائد ان کی جو ہے نا وہ سالانہ کی برآمدات ہیں. صرف یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. تو یہ اس لیول پہ، اس سٹیج پہ وہ تب پہنچے ہیں کہ لوگوں میں انہوں نے پیسے تقسیم نہیں کیے. بالکل لوگوں سے انہوں نے اس طرح کا کاروبار کیا، اس طرح کی تجارت کی، اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریمنٹس کیے جو کہ چائنیز کو فیور کرتے تھے. اینڈ سی پیک از ون آف دوز پروجیکٹس کہ جس کی اگزامپل دی جا سکتی ہے. ہاں، یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے چین جانے سے اس سے پہلے مختلف طرح کی اگر آپ دیکھیں کچھ باتیں چل رہی تھیں. اوکے، آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں آپ کا سوشل میڈیا بڑا ان کو اچھال رہا تھا. بالکل آپ کی میڈیا کے اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی، ایون حکومت کے بھی کچھ وزراء. تو سرٹلی ایک آپ فیل کرتے تھے کہ نہیں، ایک ایسا تھا کہ جیسے وہ ریپلز آ رہی ہیں اوورآل نا، ریلیشنز کے اندر وہ ریپلز آ رہی ہیں. اور اوورآل وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ لیول، ایک یونٹی جو پرسسٹ کرتی تھی، وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ تھوڑی سی فریجیلٹی کی طرف جانا شروع ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے. تو دس واز امپورٹنٹ اینڈ سرٹلی اس حکومت نے ٹیک اوور کیا. آلموسٹ کو 2.5 مہینے ہو گئے. تو ویسے بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جانا بنتا تھا. وائی بیکاز اگر سعودی عربیہ کے بعد دیکھا جائے تو جو سب سے قریبی ترین تعلقات ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کے چائنا کے ساتھ آتے ہیں. بالکل. لیکن ہمیں نا اب یہاں ایک 2 چیزیں اور بھی ضرور آتی ہیں. ہمیں نا ایک وہ ہر وقت جو ہم پاکستان کو خود کو ہم بلیم کرتے ہیں، جو ہر وقت ہم اپولوجیٹک رویہ رکھتے ہیں، جو ہر وقت ہم ڈیفینسو ہوتے ہیں، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو بتاؤں، مے بی ان دی اینڈ آئی ول ایکسپلین فیو تھنگس ٹو یو اینڈ اٹ ول بی دین انڈرسٹینڈیبل. بڑا بہتر ہوگا کہ میں کیوں یہ ساری بات آپ سے کہہ رہا ہوں. تو ایک اچھا، پھر آپ نے دیکھا کہ چائنی سفیر کے بیچ میں اسٹیٹمنٹس آئیں، پریس کانفرنس آئی، سارا کچھ ہوا، ٹھیک ہے. اور اٹ واز امپورٹنٹ. وائی بیکاز انہوں نے کہا جی کہ نہیں، جس طرح پاکستان کو اچھا لگے گا ہم ہر طریقے سے اس طریقے سے پاکستان کے ساتھ چلیں گے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو، میں آج بھی اس چیز کے اوپر قائم ہوں کہ جو سی پیک وچ از دی اوور آل، جو انہوں نے BRI، ٹھیک ہے نا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو
اوورآل آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا جو معاشی منصوبہ دیا ہے جس کے اندر پوری دنیا کو وہ جوڑنے جا رہے ہیں، وہ روڈ نیٹ ورک ہے، ریل نیٹ ورک ہے، اوکے، بذریعہ سمندر بھی سارا کچھ کر رہے ہیں، اور تجارت کا بھی وہ سوچ رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز ہے، وائی دے آر ڈوئنگ سو، وائی بیکاز وہ اپنے آپ کو مزید اکنامکلی اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں۔ دے وانٹڈ ٹو، اگر آج وہ ان کی 2200 سے زائد اگر آپ کہتی ہیں کہ وہ برآمدات ہیں $1 بلین کی، وہ تو میں بھی پلان کریں کہ نہیں اس کو 5000 ارب پہ لے کے جائیں۔ اب اگر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ وہ 5000 ارب پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو بھی درآمدات وہ کتنی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر دنیا کا ہر ملک ان سے خریدنے ہی لگ جائے گا تو ان کو بیچے گا کیا کوئی چیز؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ورچولی آپ کسی ملک کے اندر قبضہ تو نہیں کیا، بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن اس کی اکانومی تو آپ اپنے کنٹرول میں کر لی ہے۔ اینڈ دس از ویری مچ ایویڈنٹ ود ان چائنا اینڈ پاکستان۔ آپ یہ دیکھیں چائنا سے ہم، کیونکہ اب ساتھ ساتھ ہم بات میں کرتا جاؤں آپ سے 14 جی بولیں سر، چائنیز جو کرنسی ہے اس کو بھی سنا ہے پاکستان میں کنورٹ کریں، ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ؟ جی اب پہلی بات ہم اگر وزٹ کی بات کریں، یہ اٹ واز امپورٹنٹ، وائی بیکاز اس سے پہلے جو دوسرے حکمران تھے، اب یوں کہہ لیجیے، مطلب جنرل مشرف کی بات کر لیں، نواز شریف کی بات کر لیں، زرداری کی بات کر لیں، آپ کے کچھ پرائم منسٹرز اور جاتے رہے، نو اٹ واز، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسری پولیٹیکل فورس تھی جو کہ 22 سالہ جد و جہد کے بعد حکومت میں آئی اور ایک دنیا کو بڑا ایک ڈفرنٹ میسج دیا۔ اینڈ واٹ واز دیٹ؟ اٹ واز بیسیکلی اینٹی کرپشن اینڈ اینٹی منی لانڈرنگ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اینڈ دیٹ از ویئر ایکچولی دی انٹائر ورلڈ از ورکنگ آن ٹو اٹ۔ امریکہ کی بات کریں، ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں، چائنا، رشیا، ٹیک ایگزامپل آف دیز کنٹریز، اینڈ دے سے کہ ہاں اس کے اوپر ان کا فوکس ہے۔ پاکستان اس کی اسی نعرے کے اوپر یہ آئے ہیں حکومت کے اندر، بالکل۔ اچھا وہ گئے تو ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو تھوڑا بہت میں بھی کوئی ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہلکی سی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، اٹ از آل اوور، نو ایک لحاظ سے دس از ویری کلیئر۔ جی بالکل۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ یس، اور ڈفرنٹ میڈیا ہاؤسز اینڈ آئی ہیو بین ٹاکنگ لائک دس، کہ یہ سارا جو معاہدہ ہے یہ بیسیکلی پاکستان کو کم اور چائنا کو زیادہ فیور دیتا ہے۔ آپ کہہ لیں اگر 100 روپے آپ کماتے ہیں، 91 آپ چائنا کو دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، 9 روپے آپ کو آ رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا کے کسی کاروباری معاہدے کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صرف اتنا دیکھیں، آپ نے اپنے ملک کی جو زمین ہے نا، وہ بالکل آپ کہتے ہیں یہ سونا نہیں ہے، یہ ڈائمنڈ ہے بیسیکلی، جو آپ نے وہ پیس آف لینڈ جو ان کو دیا 2000 میل کا، بالکل یہ جائے کہ آپ سے ذرا دیکھیں، یہ 45 دن کا سمندر میں سفر کرتے تھے۔ انڈین نیوی، جاپانی نیوی، فلپینی نیوی، امریکن نیوی، ایرانین نیوی، ساری نیویز راستے میں آتی تھیں۔ دے ہیڈ لاٹ مینی پرابلم ان ساؤتھ چائنا سی، 45 ڈیز کا وائج۔ اچھا اس کے اوپر پھر سیکیورٹی کے، اس کے بعد انشورنس کے اخراجات، سفری اخراجات۔ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، گوادر آپ کے لیے ہم نے حاضر کر دی، ڈیپسٹ پورٹ ہے۔ بیسیکلی یہ ان کو ہی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ سو آپ یہ ضرور ہم سب کو کلیئر ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں وی شوڈ بی آؤٹ آف، اللہ نہ کرے کہ ہم یہ سوچیں بھی کہ ہم اس سے ایگریمنٹ سے آؤٹ ہو رہے ہیں، بٹ فار گاڈ سیک اس کو ایسا وائبل تو بنائیں کہ بھئی چلو آپ 60 روپے ان کو فائدہ دے دو تو 40 روپے تو بھئی خود رکھ لینا۔ بالکل، ویری ٹرو میسج۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ سو ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ تو ایسی کچھ چیزیں تھیں وہ کلیئر ہوئیں۔ پھر دیکھیں اس سے پہلے کے جو پرائم منسٹر جاتے تھے، پریزیڈنٹ جاتے تھے کہ جی وہ ہماری دوستی کیا ہے، ہمالیہ سے اونچی ہے، سمندر سے گہری ہے، ساری مطلب وہ یہ سارے ٹوپی ڈرامے، ہی وینٹ دیئر ود اے میسج کہ جی ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ نے 70 کروڑ سے زائد لوگوں کو غربت سے اٹھا کے ان کو بہتری پہ لے کر آئے، وی وانٹ ٹو لرن فرام یو کہ آپ نے سارا کیا کیسے۔ اینڈ آئی وڈ سمپلی سے، جب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جی اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا چاہیے، بالکل، تو بھئی اگر آپ کسی سے کوئی سیکھتے ہیں، ناٹ اونلی ایون فرام چائنا، ہمیں تو دوسروں کو دیکھ کے بھی سبق نہیں ملتا نا، تو اگر ہم یہ سارا سیکھ لیں تو دیر از ایبسولوٹلی نو ہارم، قبر کی لہد تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا پھر جو پرائم منسٹر کا یہ وزٹ تھا، فوکس تو ساری دنیا تھی، رشیا بھی تھا، انڈیا بھی تھا، امریکہ بھی تھا، ویسٹرن پاورز بھی تھے، مڈل ایسٹ والے بھی تھے۔ اچھا جی واٹ از گوئنگ ٹو بی دی آؤٹ کم؟ یو کین سمپلی سے یس اٹ از ویری پازیٹیو۔ وائی؟ بیکاز نو دوز پیپل آر اگین وزٹنگ، ان کی ٹیمز آ رہی ہیں آگے، وہ چیزیں لے کے چلیں گی۔ اور نہ صرف یہ کہ سی پیک ایز پر اسکیجول چلے گا، اس کو تھوڑا سا وہ تیز کریں گے، اور اسی کے اندر کچھ اور چیزیں وہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں، پلس وہ جو اسپیشل اکنامک زونز کی آپ بات کرتے ہیں، سرٹلی وہ بھی موضوع بحث آیا اس کے اندر وہ، کیونکہ دیکھا نا اس سے پہلے تو وہ ایسا تھا جو، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہی پچھلے پاکستانی حکمران تھے،
انہوں نے بڑا نیگیٹیوٹی کے اندر جا کے یہ سارے معاہدے چائنا کے ساتھ کیے. تو ان کو کیا چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے بھوکا کیا ہے, انہوں کا جی 2 روٹیاں چاہیے. تو چائنا کو کیا کرنا تھا, کاروبار کرنا تھا. ان کی تو 5 گھی میں سر کڑاہی میں آ گیا نا. ان کو گوادر کی پورٹ مل گئی, ان کا سفر کم ہو گیا, ان کو خشکی کا راستہ دے دیا. جو 45-50 دن میں سامان جاتا تھا وہ 15 دنوں میں جانے لگ گیا. ان کا جو ونڈرفل, دس از واٹ اٹ از, اینڈ وی ہیو گاٹ فول ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. اینڈ لٹرلی آئی ایم ناٹ مینسنگ بائی ورڈز, یس, یہ ہماری پچھلی پاکستانی لیڈرشپ جو تھی انہوں نے بالکل فولز کی طرح بیہیو کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح کے ایگریمنٹ کی. پھر ایک اور چیز آتی ہے, جب پین ڈاؤن کر دیا آپ نے, ایگریمنٹ کر دیا, دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو اوکے ریپلیس یو, جو اگلی حکومت آتی ہے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دیم کہ ان چیزوں کو انڈو کریں. ان کے ایک منسٹر نے کہا تھا جی کہ وی نیڈ ٹو سلو اٹ ڈاؤن, ٹھیک ہے, سیاق و سباق سیٹ کے. انہوں نے بعد میں کہا کہ اس کو کیا گیا, اس کے اوپر دیکھیے شور کتنا مچا. بالکل. بٹ مقصد یہ تو ہم سب کو پاکستانیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہمارے ایکچولی چائنا کے ساتھ ہوئے, دوز آر مور چائنا اورینٹڈ لیس پاکستان اورینٹڈ. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے نا. پھر دوسری چیز ہم اکثر سنتے تھے, وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں اسکول نہیں ہے, ہاسپٹل نہیں. ڈونٹ بادر یار, یہ تو سی پیک آ رہا ہے, اٹ از گوئنگ ٹو بی فیٹ اینڈ منی چینجر. آپ بھی سنتی ہوگی, آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, آپ کا نوکری نہیں مل رہی, ان کا نہیں, فکر نہ کریں, سی پیک آ رہا ہے, نوکری ہے, کوئی کسی طرح کا ہوم ورک نظر نہیں آیا. آپ گوادر کی بات کریں, گوادر شہر کی بات کریں, نہ وہاں پر بجلی, نہ وہاں پر پانی, وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا سارے کے سارا. اور یہ ہم سب سارے کے سارے پچھلے 4 سال سے پھول بنا کے سائٹ پر ہو گئے سارا جو کچھ بھی ہے, اور لوگ پراپرٹیز بھی لے رہے ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. اب اگلی طرف چلتے ہیں یوان کی اور روپی کی بات. اب میں اگلی بات آپ سے کرتا ہوں. چائنا سے ہم منگاتے ہیں $15 ارب کا مال, ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہے. ہم ان کو بھیجتے ہیں 1 سے 1.5 ارب, چلو 2 کر لو, $2 ارب کر لو. وہ 13 ارب کے یوان آپ کہاں سے خریدیں گے؟ دیکھیں ایک میں بات آپ سے کروں, کوئی ہوم ورک تو میں نے کیا ہونا چاہیے نا. میں جب کسی جگہ پہ جاتا ہوں, کوئی بات کرتا ہوں, کوئی ایگریمنٹ کرتا ہوں, کس طرح کی ڈسکشن کے اندر میں جاتا ہوں, میرا اپنا گھر کا ہوم ورک پورا نہیں ہوگا تو کام تو نہیں ہو سکتا نا. تو ہم تو اسی جگہ کھڑے رہ گئے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاک روپیز $15 ارب کی مالیت کے آپ ان کو بولیں یار آپ روپے لے لو, اور میں جب چائنیز مارکیٹ میں جاؤں گا ان کا جی یوان دے دیں. اب یوان کسی چیز سے ہی خریدیں گے نا. مقصد یہ ہے وی ہیو ٹو فوکس کہ جی ہم نے کس طرح کا مال منگا رہے ہیں چائنا سے. تو سر یہ ہونا چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, آپ ذرا چلیے جائے مارکیٹ کے اندر, ٹھیک ہے, جتنی بھی الیکٹرانکس مارکیٹ ہے, بجلی کے سامان کو آپ لے لیں, یو نیم اینی تھنگ اینڈ اٹ از میڈ ان چائنا. آپ امیجن کریں آپ اپنے لوکل انڈسٹری ختم ہو گئی ہے. بلکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ چائنیز لینگویج سیکھنا شروع کر دیں. چائنیز سے یہ شکایت تو کرنی چاہیے, بھئی آپ ہمارے کس طرح کے دوست ہیں کہ $13 ارب کا ہمارا آپ سے تجارتی خسارہ آ رہا ہے. ہم ایک لحاظ سے مر رہے ہیں کہ تجارتی خسارے کے اندر جو میکسیمم شیئر جاتا ہے وہ تو جاتا ہے بیسیکلی چائنا کے لیے, اینڈ دے آر ہیپی کہ نہیں جی چلو ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو ان کا اسٹریٹجک ایک لحاظ سے منصوبہ ہے کہ جی $2200 ارب جو ان کی برآمدات ہیں اس کو نیگیٹو دگنا کرنا چاہیں گے, تو آپ بتائیں گے وہ ہم سے لیں گے کیا؟ بالکل. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ یہاں سے ان کو دیکھیے, وہ انڈیا سے چاول لیتے ہیں. سر اس کا ریزولوشن بتائیں اب آپ ہمیں. دیکھیے میں ایک چیز آپ سے بتاؤں, ہمیں بالکل سب سے پہلے فوکس آپ نے اپنے انڈسٹریز بیس جو ہے, جو اس سے پہلے انڈسٹریز چل رہی تھی بند ہیں, ایک تو ان کو آپ نے ریوائیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ صرف یہ دیکھنا ہے, اشیاء تعیش کے اندر شامل کر لیں, ٹی وی لے لیں, بجلی کا سامان. آپ امیجن کریں یہ جو پنکھے چل رہے ہیں, بجلی کے ہر چیز, ایوری تھنگ. اب بات یہ آتی ہے وہ کیوں نہیں پاکستان کے اندر بن سکتی؟ بالکل. آپ ان کو ٹیکس میں چھوٹ دیجئے پاکستان کے اندر. اگر آج دیکھیں پورے چائنا کی کمپنیوں کو چھوٹ ہے نا پاکستان کے اندر, بالکل, ہم یہ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ بالکل. آپ ان کے لیے بجلی سستی کریں, ان کے لیے گیس سستی کریں, ان کے لیے را مٹیریل کو تھوڑا سا بہتر کریں, اور ان کو بیسیکلی ان کو سامان جو ہے وہ پروڈیوس کرنے دیں. ان کی جو اسی طرح پروڈکشن کاسٹ ہے جب تک وہ نیچے نہیں آئے گی ہم نہیں آگے چل سکتے. بالکل. دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا لگتا ہے. ایوری باڈی جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے بھگلے بجا رہا ہے, وہ اب بھی ڈالر کو تو ہم نے مات دے دی, یوان میں آ گئے, روپی میں آ گیا. آپ تو 2 ارب کا مال بھیج رہے ہیں, وہ 15 ارب کا بھیج رہے ہیں. بس لوگ نہیں سمجھتے نا. 13 ارب یوان کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کسی نے کوئی ورک آؤٹ کیا؟ سرٹلی عمر اسد کو جواب دینا چاہیے, یا اسد عمر کو جواب دینا چاہیے کہ بھئی کس طرح کے آپ مطلب یہ ڈیل ساری کی ساری کر رہے ہیں. بالکل. اٹ از ناٹ, دیکھیں اب مقصد یہ ہے کہ سارا کی سارا جس حکومت پہ پڑ گیا نا, انہوں نے تو نہیں ڈیل کی نا کہ $62 ارب جو ہے اس میں سے 36 ارب آپ بجلی کے منصوبے پہ خرچ کر دو, پاور پروڈکشن پہ. اور وہ کون سا
کہ یہ کوئلے سے گیس سے چلنے والے منصوبے، یہ بھی ایک نیا اس $36 ارب کو آپ نے سمجھداری کے ساتھ آپ نے پانی کے بنانے والے منصوبے پر بجلی کے آپ 2 ڈیمز ہی بنا لیتے، کیا فرق پڑ جاتا؟ بالکل. تو یہ ہمیں ضرور ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو ایگریمنٹ ہم نے کی چائنا سے اس کے اندر بالکل کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں تھی، کوئی ویژن نہیں تھا اور پاکستانیت کی کوئی سوچ نہیں تھی. بس اس کو نہیں کہتے ایک دھارے کے اندر بیٹھ کے سارے کے سارا کر لیا اور وہ وداؤٹ پلاننگ. آئی گیس مجھے آج تک nobody has been able to tell me کہ وہ جو 12,000 میگا واٹ ہم اکثر یہ پچھلی حکومت والے نون لیگ والے جو ہے نا اس کو کلیم کرتے ہیں ہم نے لے کر آئے ہیں، وہ ہے کہاں منصوبے $12 کے؟ بالکل 12,000. یہی تو چند سوالات ہیں جو ہم سب جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ پھر اس حکومت جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ تمام حقائق کے اوپر دیر از نو ہارم. بھائی 2014 میں جب نواز شریف کی حکومت آئی تو وہ بتا سکتے ہیں کہ گیس سے ہم اتنی بجلی پیدا کر رہے تھے، فرنس آئل سے اتنے کر رہے تھے اور پن بجلی اتنی. تو سر یہ حکومت نہیں بتا پا رہی ابھی تک. ابھی ان کی ذمہ داری آتی ہے، بھلے ہم آپ کے توسط سے ان کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں نا کہ ساری چیزیں سامنے لے کر آئیں. اور پھر $36 ارب دیکھیں نا، کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے نا. یہ آلموسٹ کہہ رہے ہیں کہ 4,000 ارب روپے آتے ہیں. بالکل. یہ خرچ کدھر ہوئے، کس منصوبے پہ ہوئے، کتنے خرچ ہوئے ہر منصوبے کے؟ بالکل ہمیں جاننا ہے. یس وی وانٹ ٹو نو. اچھا سر، اب پاک چین کی تو بات ہو گئی. آج کل ایک اور ایشو بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے کرنٹ افیئرز میں کہ سوشل میڈیا کو یہ لوگ ریگولیٹ کرنے لگے پیمرا کے ساتھ. تو سر اس پہ آپ کا کیا ہے، وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ نہیں دیکھیے، جہاں تک تو میں ایک چیز آپ سے بتاؤں، کیونکہ پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر آپ کے بولنے پہ تو کوئی پابندی نہیں آنی چاہیے. فریڈم آف سپیچ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. بالکل. کہ یہ اس کی آڑ لے کے فریڈم آف سپیچ کی کوئی مذہب کو اٹیک نہ کریں. ہاں جی بالکل. دس از امپورٹنٹ. کسی کے مذہبی جذبات کو مجبور نہ کریں. اس سے ہٹ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہٹ کے کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر ایشو کیا ہو رہا ہے، آپ بلیو کریں، اینی بڈی مطلب رائڈنگ اور موٹر بائک، موبائل اس کے کان کے ساتھ لگا. لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کار کے اندر لوگ موبائل پہ میسج کر رہے ہیں. فری کیج میں ہم سر، سوشل میڈیا ایک فری کیج ہے. گھر کے اندر ہم 5 6 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایوری بڈی از پلئنگ ود موبائل، اور ایکچولی ہم اکٹھے ہوتے بھی وی آر ناٹ ٹوگیدر. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم میڈیکلی بھی دیکھے جائیں تو یہ کینسر کی طرف لے کے جاتے ہیں. ابھی بالکل ایک نئی ریسرچ آئی ہے خواتین میں تو یہ عنصر فردر زیادہ ہے، اس کے اوپر بھی تحقیق اور بچوں کے لیے بھی بہت نقصان ہے. بالکل. اب اس میں ہوا کیا، یہ جو آپ دیکھتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر مختلف گروپس بنے ہیں، کچھ اس کے اندر وہ کوئی پوسٹ آتی ہے، کوئی پکچر آتی ہے، کوئی میسج آتا ہے. اچھا وہ میسج دیکھیں نا، جو بنانے والے وہ برینز ہوتے ہیں. بالکل. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو آپ کے دل کی آواز ہے. اب یو آر ناٹ گوئنگ انٹو اوکے آپ کہیں کہ اس کی ڈیٹیلز دس از اے ٹرم میٹافور، وہ سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے کہ سچائی ہے یہ جھوٹ ہے. آپ امیڈیٹلی کہتے ہیں یار یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. ٹک 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 کرتے ہو آپ 200 لوگوں کو، 500 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو میسج چلا گیا. ان 1000 سے پھر آگے 10,000 بنتے ہیں، 10,000 سے پھر لاکھوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. بالکل. 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. آپ نے دیکھا کہ اسپیشلی پچھلے چند سالوں کے اندر پاکستان نے کے اندر تو سوشل میڈیا نے ہم سب کو گرپ کے اندر لے لیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی سو ٹرو. سر آپ ایک دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک نیوز یہاں پہ آئی اسرائیل کے بارے میں، اور وہ آل فیک، اور اس سے کتنی پرابلم ہو گئی تھی. 3 دن سوشل میڈیا نے سب کو اس پہ اٹھائے رکھا. تو سر پھر آپ کو کیا لگتا ہے ریگولیٹ ہونا چاہیے؟ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ سے. دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو سب سے پہلے پاکستان کے اندر یہ سائبر کرائمز کے ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں قوانین موجود ہیں. جی بالکل. آپ صرف یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ٹھیک، دیکھیے احتجاج کرنا، کوئی بات پہنچانا ہے سم تھنگ ڈفرنٹ. بالکل. پروپیگنڈا کرنا اور 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ بننا از ٹوٹلی ڈفرنٹ. ٹھیک ہو گیا. بالکل. پھر وہ تمام لوگ اس کے اندر فوج کو شامل کریں، اپنی عدلیہ کو شامل کریں، اپنے اداروں کو شامل کریں. ان کے بارے میں جس طرح کے الفاظ، جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، آپ کچھ نہ کریں، آپ ان کو رجسٹر کریں. آپ کے پاس لاز موجود ہیں اور ان کو میکسیمم سزا دیں اور اس کے بعد اس کو عام کریں. لیٹ می ٹیل یو، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹرینڈ کیسے ختم. اس کے ایگزامپل میں دیتا ہوں. ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے کہ لاہور کے اندر موٹر بائک والوں کو ہیلمٹ پہننا چاہیے. ساتھ ہی کہا گیا جی کہ نہیں، وہ جو زیبرا کراسنگ سے آپ نے اس لائن سے پیچھے کھڑے ہونا ٹریفک لائٹ کے اوپر. نو یو گو ایوری ویئر ان لاہور.
मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉब्ली 80% लोगों ने हेलमेट पहन लिए। बिल्कुल। आप सिग्नल पे किसी भी जगह जाके मुशाहिदा करें, वो खुद डिसिप्लिन के अंदर आ गए। बिल्कुल। ठीक है, वो लाइन के ऊपर ना मोटर बाइक का कोई व्हील आता है ना किसी गाड़ी का आता है। बिल्कुल। जब तक किसी नेशन के अंदर कहते हैं कि आपने किसी का घर देखना हो, सलीका तरीका देखना हो, तो उसका किचन या वॉशरूम देख लें। बिल्कुल। और अगर किसी कौम का डिसिप्लिन देखना हो तो उसका ट्रैफिक देख लें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये कहता हूँ कि हम सबको जो ये कदम उठाया है हमारे हाई कोर्ट ने, हम सबको उसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल। इससे हट के मैं ये कहूँगा कि क्या ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी? नो, इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रैफिक पुलिस और द गवर्नमेंट कि इन चीज़ों को इंश्योर कराते। लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इतने एक लिहाज से हमारे इदारे जो है ना वो डिप्लीट हो गए कि ये अपने रिट को भी मनवाने के काबिल नहीं रह गए। एंड फाइनली ट्रुथ, और फिर आपके हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा। बिल्कुल। लाइकवाइज इसकी मैं यही कहूँगा और सर बड़ा फायदा हुआ है इसकी प्यूनेटिव मेजर्स जब शुरू हुई ट्रैफिक पुलिस की, पीछे आप कह सकते हैं कि अदलिया खड़ी थी। सी व्हाट इज द रिजल्ट। अभी ना सिर्फ ये कि लाहौर, ये पूरे आपने पंजाब के 70% एक्सीडेंट का रेट था, वो 20% पे आया हुआ है। ठीक है, और आप देखें इंशाल्लाह दिस इज वेरी गुड। अभी इन्होंने ये किया है कि जी जो एक लेन आती है ना सबसे लेफ्ट साइड वाली, मोटर बाइक वाले सिर्फ उसके ऊपर वो जाएंगे। फिर देखिए ना, आप किसी मोटर बाइक को लाहौर क्या पूरे पंजाब में देख लें, पूरे पाकिस्तान में देख लें, जो साइड व्यू मिरर्स तो कोई लगाता ही नहीं है। ठीक है, वो सबसे पहले वो उतारते हैं। बिल्कुल। आपने ये देखना होता है कि आपको कोई पीछे से कोई ट्रैफिक नजर आ रही है कि नहीं। मैं हकीकत बताऊं, आई एम टॉकिंग ऑफ 1986-87 में आई यूज्ड टू हैव अ मोटर बाइक। मैंने हेलमेट पहनता था और मैं दोनों शीशे मैंने लगाए हुए थे। आई यूज्ड टू मूव इन माय ओन लेन एंड आई उसको देखता था कि पीछे से कोई ट्रैफिक ऐसी तो नहीं, गाड़ी तो नहीं आ रही। इट इज फॉर माय ओन सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो ये सबको अब जरूरत पड़ेगी। तो सर ये मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा जो उससे भी जरूरी जो पैमरा के साथ आपने लिंक करके कहा, पैमरा मस्ट हैव एन आई ऑन दिस। व्हाई? बिकॉज पैमरा कह लिया हुकूमत का एक और इदारा जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। बहुत सारे मीडिया बहुत सारे जो ये वेबसाइट्स हैं, ये दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, काबुल से लॉन्च होती हैं। अच्छा, वहाँ से वो मुसलमानों के लॉन्च होती हैं। इसके बाद हमारे कुछ बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर वो गए हुए हैं, हम उसको कैच करते हैं। फिर यहाँ पर भी तो अनफॉर्चुनेटली उनके कारिंदे बैठे हुए ना हिंदुस्तान के भी, वो इमीडिएटली उसको फैला देते हैं इन अ रॉन्ग वे। उनको रोकना, उनको कंट्रोल करना, यस इट इज स्टेट रिस्पांसिबिलिटी। आई थिंक इट इज नथिंग विद लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर देखना फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरे साथ किसी ने जाती की, आई शुड कम अप। एग्जैक्टली, मेरे साथ किसी ने कोई लेकिन फेक न्यूज़ को रोकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो मैं इस एंगल से बिल्कुल मैं हुकूमत के साथ हूँ कि हाँ बिल्कुल उनको करना चाहिए। ये मादर पितर आज़ादी वाला कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि कैसे कैसे अल्फाज हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के बारे में इसी सोशल मीडिया पे कहे जाते हैं। बिल्कुल। और देयर इज आई वुड से कि लॉ मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब हर जगह के ऊपर हमारे चीफ जस्टिस, हमारे जज साहबान तो नहीं जा सकते ना जी। ये स्टेट की जिम्मेदारी आती है, एफआईए की जिम्मेदारी। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि हाउ डू यू टेक आवर नेशन इन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव? ओके, मैं एक चीज बताऊँ आपसे। एक तो कैसे आप लेते हैं? मैं सिद्रा आपसे मैं बताऊँ, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। हमें ना खुद को एक कहते हैं ना मुतावन करना छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। स्टॉप ब्लेमिंग आवरसेल्फ। एग्जैक्टली। ये कोई किसी नेगेटिविटी हमने बिठाई हुई अपने इर्द गिर्द। मैं वजह बताता हूँ आपसे। पाकिस्तानी जो है ना, जो आईक्यू लेवल का जो टेस्ट हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, वी आर ऑन नंबर 3। रियली? या आईक्यू लेवल की मैं बात करूँ, ये हमारे आईक्यू वाली है ना जी, कि वो पैसे का सिक्का फंसाते थे और घंटों लंदन से बात किया करते थे, सऊदी अरब से बात किया करते थे। आईक्यू तो है जी, जरा नेगेटिव साइड इस्तेमाल किया उन्होंने। ठीक है, लंदन और दुबई को कहा जाता है कि दे आर द कैपिटल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, ये मैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, नाइजीरिया को कहते हैं इस कैपिटल ऑफ करप्शन। अच्छा, अफगानिस्तान को कहते हैं मदर ऑफ ऑल द टेररिज्म और कैपिटल ऑफ टेररिज्म। कैपिटल ऑफ टेररिज्म। कॉन्गो और दिल्ली को कहते हैं कि दे आर कैपिटल ऑफ रेप। ये वो हैं। आप मुझे बताएं, इससे हटके पाकिस्तान का किस जगह के ऊपर ऐसा कोई नाम दुनिया ने दिया है जी कि पाकिस्तानी ये कर गए, वो कर गए। बदनाम तो हम सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर मैं जरूर ये कहूँगा, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट और फिर इमरान खान की स्पेशली।
جو ہر ملک کے اندر جا کے اسپیچ کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا جی کہ منی لانڈرنگ ہم کر رہے ہیں, کرپشن ہم کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. بھئی یہ جو کر رہے ہیں نا ان کو آپ پکڑیں, وہ چند لوگ ہیں, پورا پاکستان نہیں کر رہا. اینڈ ڈونٹ لیبلائز یور پاکستان, ڈونٹ لیبلائز یور پاکستانی نیشن, not at all. پاکستانیز are very different. ان کو تو کسی نے نیشن کے اندر کنورٹ کرنے کی تو کوشش نہیں کی. ڈو یو تھنک کہ نواز شریف زرداری کے اندر یہ پوٹینشیلی کیپیبلٹی تھی کہ وہ پاکستانیت لے کر آ سکتے؟ دے ور دی ون کہ جو انہوں نے اپنا پیٹ بھرا, اپنے خاندان اولاد کا, دوستوں یاروں کا پیٹ بھرا. پاکستان ڈڈ ناٹ مطلب اپیئرڈ اینی ویئر بفور ان کے کسی طریقے سے سامنے, ان کے کسی پرائورٹی کے اندر پاکستان کبھی آیا ہی نہیں. مشرف could do so many good things for پاکستان, ٹھیک ہے, پورے سسٹم کو وہ چینج کر سکتے تھے. He didn't do it, ٹھیک ہے, اور فائنلی انہوں نے کمپرومائزز کیے. But sir, what is the reason behind this? اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں, آپ کا ذاتی مفاد جو ہے وہ ملکی مفاد کو نیچے کر دیتا ہے, تو سرٹلی اسی طرح کا معاشرہ آتا ہے. نو آئی وڈ سے عمران خان ایبسولوٹلی کوئی شک نہیں اس کے اندر, بالکل نیٹ اینڈ کلین آنسٹ آدمی ہے. تو اس کو بھائی خدا کے لیے اب میں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیں معاف کر دیں کہ جو چند برے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا منی لانڈرنگ کی, اس کا لیبل پوری پاکستانی قوم پہ لگا دیں اور نئے پاکستان کو نیا پاکستان بنائیں. دیٹ از دی ڈفرنس, دس از دی میسج. پاکستانیوں کے اندر اسٹرینتھ تو آپ دیکھیں, کرکٹ میچ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتہ چلتا کون مہاجر, پٹھان, پنجابی, بلوچ, سندھی, کوئی کچھ نہیں, کشمیری, گلگتی, کوئی کچھ نہیں, ایک ہی ہوتے ہیں. پاکستان مسٹ ون. ہاکی کا میچ ہوتا ہے. اس کو نیشن بنانے کی تو آپ کوشش کریں, اس سے کام لینے کی تو کوشش کریں, اپنی اگزامپل آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. گئے نا آپ چھوٹے جہاز کے اندر, ٹھیک ہے, کوئی 200 کا لوگوں کا انٹوراج تو نہیں لے کر گیا نا, چند لوگ گئے تھے, اور جو کچھ لوگ گئے تھے بزنس انٹرسٹ کے لیے, وہ اپنا خرچہ انہوں نے خود اٹھایا. دیٹس ہاؤ ایکچولی, جس کو کہتے ہیں مچھلی ہمیشہ سر سے خراب ہوتی ہے, پتہ ہے نا آپ کو. بالکل. کرپشن ہمیشہ اوپر سے آتی ہے, اوپر سے جب ٹھیک ہوگا نیچے. میں ایک چیز میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کو, ان کی سو فار آئی کین سے کہ ان کی پرائم منسٹر, ان کے منسٹرز, ان کے باقی ایم پی ایم این ایز نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں. دے آر ناٹ انٹو اینی سارٹ آف کرپشن, اینڈ دیٹ از واٹ از ایکسپیکٹڈ. جب یہ ہوگا تو نیچے بھی کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ, آپ جیسے لوگ میں آپ کو بتاؤں, پراسپرس, ینگ, جس کو کہتے ہیں فل آف انرجی, فل آف وارم, فل آف فائر جس کو کہتے ہیں, یہ ہے پاکستان کا اثاثہ. ہم تو میں بھی فیل ہو گئے, آپ لوگ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ, اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہم بھی آگے جائیں گے. تو سر کوئی ایٹ دا اینڈ کوئی میسج اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ میں بتا دوں, جیسے میں نے کہا نا, الحمدللہ وی آر دی بیسٹ. حقیقت میں آپ کو انشاءاللہ یس وی آر دی بیسٹ. پرابلم واز دیر واز نو ایک ویزیبل لیڈرشپ. اب عمران ہیز ٹو پروو ہمسیلف کہ ہی از اے ریئل لیڈر. یس ہی ہیو ٹو. اور ٹی وی پہ بھی ان کو تھوڑا سا نا سوچ سمجھ کے یس دینا چاہیے, بولنا چاہیے سارا. جذباتی ہو جاتے ہیں ہمارے, اب وہ نکل جائیں پرائم منسٹر صاحب. بالکل سر, مجھے لگتا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ابھی کہ ہو کیا رہا ہے. ابھی جس کو نہیں کہتے وہ کیفیت کا شکار ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی, اچھا میں اپوزیشن میں ہوں یا حکومت کے اندر ہوں, یو آر ویری مچ رننگ دس کنٹری, یو آر دی ون. ہنس کے بات کریں لوگوں سے, ٹھیک ہے, انکساری کے ساتھ بات کریں. بالکل, جس کو کہتے ہیں نا کہ firm but polite. Exactly. Now we are using freedom of speech. So please. That is what it is. Yes. Well, thank you so much, sir, for coming to our show, and we are really pleasure to have you. Very kind. So, inshallah, see you in our next show. Inshallah. Ji Nazreen, if you think you lose, you are lost. If you think you are best, you are best. ہمیں اپنی سوچ کو بلند کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اپنے نئے شو میں, نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے ایشوز کے ساتھ. دیکھتے رہیے پوائنٹ آؤٹ وتھ صدر افتخار.